السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ جاپان کی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 مظاہرین نے ٹوکیو کے ایچی گایا ڈسٹرکٹ میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب جمع ہو کر غزہ پر بمباری کے خلاف احتجاج کیا۔ عرب نیوز کے مطابق مظاہرین نے قابض اسرائیلی فوج کے جانب سے غزہ میں شہریوں پر بمباری کرنے پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ یوکرین کے جانب سے ان الزامات پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور یوکرین کے وزارت خارجہ نے میڈیا کی تبصرے کرنے کی درخواست کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس سے قبل روس نے کہا تھا کہ اتوار کو اسرائیل مخالف ہجوم کا داغستان میں مرکزی ایئرپورٹ پر حملہ بیرونی اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کرملن کے ترجمان نے کہا کہ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ اچھی طرح سے معلوم اور واضح ہے کہ گزشتہ روز ایئرپورٹ کے ارد گرد ہونے والے واقعات بڑی حد تک بیرونی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدخواؤں نے شمالی قفقاز کے مسلم اکثریتی علاقے میں لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے غزہ میں مشکلات کے وسیع پیمانے پر دیکھی جانے والی تصاویر کا استعمال کیا۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کرملن کسی اور کیوں کشیدگی شروع کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ روس کے علاقے داغستان میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں افراد نے اتوار کو مرکزی ایئرپورٹ پر اس وقت دھاوا بول دیا جب تل ابیب سے ایک پرواز وہاں پہنچی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق داغستان کے وزارت داخلہ نے کہا کہ ہجوم میں شامل 150 سے زیادہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان میں سے 60 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد یہودی مخالفت نعرے لگا رہے تھے اور مسافروں کو تلاش کر رہے تھے۔ روسی میڈیا کے رپورٹ کا کہنا ہے کہ ہجوم نے روسی کمپنی ریڈ ونگ کے طیارے کو گھیر لیا تھا۔ فلائٹ ریڈار کے ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے پہنچنے والے ریڈ ونگز کے پرواز نے شام 7 بجے ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ مسلم اکثریت علاقے داغستان کے ایئرپورٹ پر اسرائیل مخالف فسادات میں یوکرین کا اہم کردار ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے خارجہ امور کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ مجرم کیف حکومت نے تازہ ترین تباہ کن کارروائیوں کو انجام دینے میں براہ راست اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ مظاہرین میں شامل ایک فلسطینی خاتون نے بتایا کہ ان کے خاندان کے کئی افراد جو غزہ میں قیام پذیر تھے اسرائیلی بمباری میں مارے گئے اور وہ غزہ میں جنگ بندی دیکھنا چاہتی ہیں۔ مظاہرین میں شامل انڈونیشیائی، بنگلہ دیشی، پاکستانی، مراکش، ترک اور کئی ایسے باشندے تھے جو اسرائیل کے خلاف دہشت گرد کے نعرے لگا رہے تھے۔ غزہ میں اسرائیل حملوں کے نتیجے میں 8000 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد کے باوجود اسرائیلی حکومت اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ مظاہرین نے ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب پہنچ کر آزاد فلسطین، اسرائیل دہشت گرد اور دریائے سمندر تک فلسطین آزاد ہو کے نعرے لگائے۔ مختلف قومیتوں پر مشتمل مظاہرین نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کی مذمت کی۔ مظاہرین نے احتجاجی بیان میں کہا کہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا کی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، دنیا کو آنکھیں کھول کر دیکھنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے گزشتہ ماہ خطے میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی قبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن اور خوشحالی کے لیے ایک نئے دور کی پیش گوئی کی تھی۔ تاہم حماس کے ساتھ جنگ کے بعد یہ ویژن پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 3,60,000 ریزرو فوجیوں کے متحرک ہونے اور 2.5 لاکھ اسرائیلیوں کے بے گھر ہونے کے سبب سے بہت سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ ریسٹورنٹ اور دکانیں خالی ہو گئی ہیں۔ ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے زیادہ تر پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور سیاح فی الحال سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ قدرتی گیس کی ایک اہم فیلڈ بند کر دی گئی ہے جبکہ مزدوروں کی کمی اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے کھیت تباہ ہو گئے جبکہ ہزاروں مزدوروں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے حکمران حماس گروپ کو کچلنے کے عزم کا اظہار کیا ہے جس نے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں ہونے والے حملے میں 1400 افراد ہلاک اور 240 سے زائد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے سے 8000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کے ساتھ پچھلے جنگجو کے بعد اسرائیل کی معیشت بحال ہو گئی تھی لیکن یہ جنگ ممکنہ طور پر مہینوں تک چل سکتی ہے کیونکہ اسرائیل فوج کا مشن صرف اکثریت پسندوں کو نہیں بلکہ حماس کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے۔ جنگ میں طوالت اسرائیل کے لیے ایک ٹھوس خطرہ ہے۔ اسرائیل پہلے ہی 3 اضافی محاذ لبنانی مغربی کنارے اور شام کے ساتھ کم درجہ کی لڑائی میں مصروف ہے۔ ایک طویل اور ممکنہ طور پر کثیر محاذی تنازع معیشت کے لیے ماضی کے مقابلے میں مزید مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزارت خزانہ نے اقتصادی امداد کا منصوبہ پیش کیا جس میں جنگ سے متاثر ہونے والے کاروبار کے لیے $1 ارب کی گرانٹ شامل ہے۔ ناقائدین کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور انہوں نے اتحادی معاہدوں کے تحت
رواں ہفتے 300 سرکردہ ماہرین اقتصادیات نے گروپ نے نتنیاہو اور وزیر خزانہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ انہوں نے بھیجے گئے خط میں جنگ کے اخراجات میں اربوں ڈالر کے اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جو شدید دھچکا لگا ہے، اس کے لیے قومی ترجیحات، بنیادی تبدیلی اور جنگ کے نقصانات، متاثرین کی امداد اور معیشت کی بحالی کے لیے دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوجی اور ٹینکوں نے غزہ میں زیادہ اندر داخل ہو کر حماس کے اکثریت پسند گروپوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ایک اور فوجی کو آزاد کرا لیا ہے۔ غزہ کے شہر کے دونوں اطراف پیش قدمی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے طبی عملے نے منتبہ کیا ہے کہ فضائی حملے اسپتال کے قریب پہنچ گئے ہیں، جہاں ہزاروں فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے، جبکہ ہزاروں وہاں زخمی موجود ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے اندر 7 اکتوبر کو وسیع پیمانے پر کیے جانے والے حملوں کے دوران یرغمالی بنائے جانے والے ایک خاتون فوجی کو زمینی کارروائی کے دوران رہا کرا لیا گیا ہے۔ بیان میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی، لیکن کہا گیا کہ خاتون نے فوج ٹھیک ہونے اور انہیں اپنے اہل خانے سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ایک مختصر بیان میں خاتون فوجی کا واپسی کے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج نے انہیں حماس سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے ذریعے یہ کامیابی تمام یرغمالیوں کے لیے رہائی کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حماس اور دیگر اکثریت پسند گروپوں نے تقریباً 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ نتنیاہو کو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد حماس کو کچلنا اور اس کی 16 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کرنا ہے۔ حماس، جس نے 4 یرغمالیوں کو رہا کیا ہے، نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر حراست ہزاروں فلسطینی قیدیوں کے بدلے باقی یرغمالیوں کو چھوڑ دیں گے، جن میں کئی اسرائیلیوں پر مہلک حملوں میں ملوث ہیں۔ اسرائیل نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور اس نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے قبل پیر کو نتنیاہو نے کہا تھا کہ زمینی حملے سے یرغمالیوں کی رہائی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ حماس نے پیر کو ایک مختصر ویڈیو جاری کی جس میں 3 یرغمالی خواتین کو دکھایا گیا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک نے یرغمالیوں کے بحران پر اسرائیل کے رد عمل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک مختصر بیان دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا گیا کہ اسرائیلی فوج کہاں تعینات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضافی انجینئرنگ اور توپ خانے کے یونٹ غزہ میں داخل ہو چکے ہیں اور آپریشن جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے درجنوں اکثریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جنہوں نے عمارتوں اور سرنگوں کے اندر سے حملہ کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ چند دنوں میں اکثریت پسند کے 600 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اسلحہ ڈپو اور اینٹی ٹینک میزائل لانچ کرنے والے ٹھکانے شامل ہیں۔ سعودی کابینہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں اسرائیلی حملے بند کرانے اور غزہ کے باشندوں تک امدادی سامان کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی سفارتی مہم چلا رہا ہے۔ اجلاس کے آغاز میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ کو امریکی صدر کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب غزہ میں حملہ بند کرانے، امدادی تنظیموں کو ضروری اور فوری انسانی امدادی سامان پہنچانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر سفارتی مہم چلائی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کی امنگیں پوری کرنے والے جامع اور مبنی بر انصاف حل میں کردار ادا کرنے پر بھی آمادہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزیر مملکت و قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعید نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ جدہ میں سوڈان کے متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی تفصیلات کابینہ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سوڈانی فریقوں کے درمیان مذاکرات کا نیا دور کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے معاہدے تک رسائی کا باعث بنے گا۔ کابینہ نے گزشتہ دنوں سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اہم اقتصادی پروگرام کے حوالے سے رپورٹوں کا بھی جائزہ لیا۔ کابینہ نے مختلف ممالک کے ساتھ پوسٹل اور لاجسٹک خدمات کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں کو منظوری دی ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کو موریتانیہ کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری کے حوصلہ افزائی کے معاہدے پر دستخط کے اختیارات تجویز کیا۔ قطر کے ساتھ براہ راست سرمایہ کاری کے سلسلے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں کے سلسلے میں وزیر سرمایہ کاری کو اختیار دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق کابینہ کا اجلاس ریاض میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ مسجد الحرام میں 13 میناریں ہیں۔ یہ میناریں ہر سنہرے رنگ کا ہلال نصب ہے۔ مسجد الحرام کے میناروں میں نصب کیے جانے والے سنہرے ہلال کاربن فائبر سے تیار کرتا ہے، جس میں مضبوط مانا جاتا ہے، جسے بہت اسٹرانگ مانا جاتا ہے۔ اس میں موسمیاتی اثرات کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہلال پر سنہرے رنگ کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ سنہرے رنگ ہلال کے حسن اور اس کی چمک دھمک کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہلال کا اندرونی ڈھانچہ معیاری فولاذ سے تیار کردہ ہے۔ باب الفتح کے مینارے میں نصب کیے جانے والے ہلال آخری ہے۔ مینارہ 130 میٹر سے زیادہ اونچا ہے، جبکہ ہلال کی اونچائی
9 मीटर के लगभग है और इसका स्टैंड 2 मीटर चौड़ा है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.